بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ چالو ہے۔ تو آج حضرت زکریا علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ قرآن عزیز میں حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر 4 صورتوں میں آیا ہے۔ ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، ان کا نام حضرت زکریا، ان کا نام قرآن شریف میں 4 جگہوں میں آیا ہے۔ سورہ آل عمران میں، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں اور سورہ انبیاء میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں قرآن عزیز جن زکریا علیہ السلام کا ذکر کر رہا ہے، یہ وہ نہیں جن کا ذکر مجموع توریت کے صحیفہ زکریا میں آیا ہے، اس لیے کہ توریت میں جن زکریا کا تذکرہ ہے ان کا ظہور داریوس دارا کے زمانے میں ہوا ہے۔ چنانچہ زکریا نبی کی کتاب میں ہے، دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا بن برقیہ بن عدد کو پہنچا۔ یعنی مطلب یہ ہے، قرآن شریف میں ایک نبی ہے زکریا، ان الگ ہے۔ توریت کے اندر بھی ایک زکریا بول کے ہے نبی کے تعلق سے، وہ زکریا الگ ہے، کیونکہ ان کا زمانہ بہت پہلے تھا، دارا کے زمانے کا تھا۔ مسیح علیہ السلام سے 500 سال پہلے کے زمانے تھے۔ اب یہ زکریا علیہ السلام کون ہے؟ یہ جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کے معاصر تھے، ہم زمانے کے تھے۔ سمجھ میں آ رہی ہوئی؟ توریت کے اندر بھی زکریا کا نام ہے، نبی کا نام ہے، لیکن وہ زکریا انہوں نہیں، انہوں جو ہے توریت میں جو زکریا کا نام ہے انہوں دارا کے زمانے کے ہیں، بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے کا بادشاہ تھا وہ۔ تو یہ زکریا وہ زمانے کے بول کے انہوں بتاتے ہیں، کون؟ توریت میں۔ اور ہمارے قرآن میں جو زکریا علیہ السلام نام ہے انہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے۔ اتنی بات سمجھ گئے؟ اسی کو فرماتے ہیں اور دارا بن گشتاسب کا زمانہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ولادت سے 500 سال قبل تھا، کیونکہ وہ کی اقبال بن کنسیر کے انتقال کے بعد 521 قاف میم میں تخت نشین ہوا۔ قرآن عزیز نے جن زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی مربی حضرت مسیح علیہ السلام کی معاصر ہے، اور ان کے اور یحییٰ بن زکریا اور مسیح علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، اور یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہے۔ وہی بات ہے، یعنی توریت میں جو زکریا کا نام ہے انہوں بہت پہلے کے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال پہلے کے وہ زکریا ہے۔ اور قرآن شریف میں جو زکریا کا نام ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اور یہ زکریا علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ یحییٰ بھی پیغمبر ہے، ان کے بیٹے بھی پیغمبر ہے۔ یحییٰ علیہ السلام بڑے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ، عیسیٰ علیہ السلام کے امی کون ہے؟ مریم علیہ السلام ہے نا، مریم علیہ السلام ہے۔ مریم علیہ السلام بڑے ہیں، اور زکریا علیہ السلام کی بیوی حنا ہے، انہوں چھوٹے ہیں، دونوں آپا بھانا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم، ان کے بہن ہے، اور ایک حنا بول کے، انہوں زکریا علیہ السلام کی بیوی ہے، زکریا علیہ السلام کے بیوی ہے۔
وہی فرماتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ اس میں مختلف قول ہے. فرماتے ہیں اردن ہے یعنی دان ہے، یا ابن شبوی ہے، یا ابن لدن ہے. مختلف قول ہے. زکریا علیہ السلام والد کا نام مختلف قول ہے، لیکن یہ سب کے نزدیک مسلم ہے کہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے. یعنی زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے نسل سے ہے، ان کے خاندان سے ہے. باقی فرماتے ہیں اب بیت المقدس ہے نا، تو اس کے کچھ پجاری ہوتے تھے، یعنی جوتشکلا ہوتے تھے. ہمارے جوتشکلا نہیں، وہ زمانے کے جوتشکلا الگ ہوتے ہیں. انہوں کیا بولے کہ لوگ وہ سنتے تھے، اس کو کاہن بولتے ہیں. بیت المقدس سے مسجد کے متولی ہوتے ہیں، یا مسجد کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، یا مسجد کے مؤذن ہوتے ہیں، تو انہیں جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں. ویسا کیا ہوا تو بیت المقدس کے کچھ لوگ کاہنہ ہوتے تھے، رہبری کرنے واسطے، دیکھ بھال کر لینے واسطے. لوگ ان کی بات مانتے تھے. اب کیا تو مانتا ہے کہ ان کو بولتے تھے کاہنوں. وہ کاہنہ کیا ہے؟ مسجد میں جب کچھ کرتے تھا اور ان کے ضرورتیں پورے ہوتے تھے. ویسا کہ نبی کے برابر دیکھتے تھے کاہنوں کو. تو حضرت زکریا علیہ السلام پہلے کاہن تھے، ہمارے کاہن نہیں، وہ کاہن الگ ہے. کاہن تھے، لوگ ان کی عزت کرتے تھا. اللہ پاک ان کو بعد میں نبوت کا مقام بھی دیا، نبی بنا دیے تھے. حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا دیے تھے. پہلے کاہن تھے، اس کے بعد نبی بنا دیے تھے. تو اس کے بعد کیا ہوا، اس میں سے ایک واقعہ کیا ہے، اور یہ کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں اکثروں نے اپنے ہاتھ سے کماتے تھے. جس میں بتایا تھا نہیں، سلیمان علیہ السلام بھی، داؤد علیہ السلام بھی، اکثر انبیاء کیا اپنے ہاتھ سے کماتے تھے. بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اس سے پیسہ نہیں لیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ سے کما کو کھاتے تھا. تو ویسا ہی حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے لیے نجاری کا پیشہ کرتے تھے. کیا پیشہ کرتے تھے؟ کیا کام کرتے تھے؟ نجاری، یعنی بڑے کام کرتے تھے، لکڑی وغیرہ کا کام کرتے تھے. سمجھ رہی؟ ان کی بیوی جو ہے عیشا ہے، نام کیا ان کی بیوی کا نام؟ عیشا. یہ جو حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے ہے. موسیٰ علیہ السلام بھائی ہے نا، بڑے بھائی ہارون علیہ السلام، ان کے خاندان سے ہے. اور زکریا علیہ السلام سلیمان بن داؤد کے خاندان سے ہے، خاندانہ بولتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اپنی روزی کے نجاری کا پیشہ کرتے تھے. چنانچہ مسلم شریف، ابن ماجہ، مسند احمد میں بصراحت مذکور ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکریا علیہ السلام نجاری بڑے کا کام کرتے تھے. وہ کام کر کے خود کھاتے تھے، اپنے گھر والوں کھلاتے تھا. تو اس زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا. کیا واقعہ پیش آیا؟ انہی کے خاندان میں سے، یعنی سلیمان بن داؤد علیہ السلام کے نسل میں سے ایک آدمی، ان کا نام عمران بن ناشی ہے. کیا نام ہے بھائی؟ عمران بن ناشی ہے. ان کی بیوی حنہ بنت فاخود ہے. دونوں میاں بیوی تھے. شوہر کا نام کیا؟ عمران ہے. بیوی کا نام کیا؟ حنہ ہے. اور بہت نیک تھے دونوں، اور پارسائی کی زندگی بسر کرتے تھے، مگر ان کے بچے نہیں تھے. کنا کو؟ عمران، ان کی بیوی کو بچے نہیں تھے. انہوں منتیں کر لیے، مانت کر لیے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں تفصیل سے آئے گا، حنہ کی دعا سے ان کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی. بیوی مانت مان لی، اللہ سے دعا کری، ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے مریم رکھا. کیا رکھا بھائی؟ مریم رکھا ہے. اور حنہ نے اپنی مانت کے مطابق مریم علیہ السلام کو ہیکل کی نظر کر دیا، مسجد کی نظر کر دیا جو بیت المقدس ہے، اس کی خدمت کے واسطے چھوڑ دیے. کون؟ مریم علیہ السلام کو. یعنی میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ زکریا علیہ السلام کی بیوی عیشا اور مریم علیہ السلام کے ماں حنہ، انہیں دونوں آپا بھانا ہے.
زکریا علیہ السلام کی بیوی چھوٹے ہے اور مریم علیہ السلام کی ماں بڑے بہن ہے، آپا ہے۔ تو جو ہے مریم علیہ السلام کو مسجد کے حوالہ کر دیا، ہیکل کے حوالہ کر دیا، انہوں خدمت کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوا بھائی اس بچی کی پرورش کون کرنا؟ اب یہ مسجد میں رہتے، مسجد میں خدمت کرتے رہتے، دن میں مسجد کی خدمت کرتے، رات میں اللہ کو یاد کرتے، ان کو کھانا پانی کا کون انتظام کرنا؟ کیونکہ جتنے بھی کاہنات تھے، پجاری تھے، جوتشکلا تھے، انہوں نے بولے میں لیتا بول کے بولے اس بچی کو، چھوٹی سی بچی ہے۔ تو لوگ کیا کریں، ایسا کریں گے کہ چیٹی اڑائیں گے، کس کا نام آئے کہ انہوں لینا۔ چنانچہ پورے کاہنوں کا نام لکھا گیا ہے، تو چیٹی نکالے تو زکریا علیہ السلام نام آیا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام کو دے دیا اس بچے کو پالنے کے واسطے۔ تو اس طریقے سے ایک تو زکریا علیہ السلام خالو بھی ہے اور خالہ ہے۔ تو ویسا مریم علیہ السلام اپنی ماں سے تو الگ ہو گئی ہے، ماں کی محبت سے الگ ہو گئی ہے، لیکن خالہ کے پاس رہتی تھی، خالو کے پاس رہتے تھے۔ اور حضور نے فرمایا خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے، خالہ ماں کے برابر ہوتی ہے اور چچا باپ کے برابر ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کے پاس تربیت میں رہے، پال لیتے تھے مریم علیہ السلام کو، کون؟ زکریا علیہ السلام۔ مگر ایسا ہوتا تھا کہ جب زکریا علیہ السلام کے پاس جاتے تھے، مریم علیہ السلام کے روم میں جاتے تھے، تو وہاں جو ہے بے موسم پھل وہاں پاتے تھے۔ اب جب ہر پھل کا ایک موسم ہوتا ہے، آم ہے ایک موسم ہوتا ہے، سپوٹے ہے ایک موسم ہوتا ہے، اور جو ہے پچکالا ہے ایک موسم ہوتا ہے۔ لیکن مریم علیہ السلام کے روم میں، ان کے کمرے میں جب زکریا علیہ السلام جاتے ہیں تو بے موسم پھل کو وہاں پاتے ہیں، یعنی وہ موسم نہیں لیکن وہ پھل وہاں ہوتا ہے، وہ کھاتے تھے مریم علیہ السلام۔ تو پوچھتے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے آیا مریم؟ یہ تو موسم نہیں ہے، تم کہاں سے لائے، کون دیا؟ انہوں نے کیا جواب دیا معلوم؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کے پاس سے ہے۔ کون دیا؟ اللہ دیا ہے، وہ بلا شبہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا کر دیتا ہے، بے حساب اللہ روزی دیتا ہے۔ تب زکریا علیہ السلام دعا کرے۔ زکریا علیہ السلام کوئی بچے نہیں ہے، 70 سال ہو گیا یا 90 سال ہو گیا یا پھر 120 سال ہو گیا، ان کو بچے نہیں تھے زکریا علیہ السلام کو۔ ان کی بیوی بانجھ ہو گئی تھی۔ بانجھ کو تو معلوم نا، حیض کا بند ہو جانا، حیض کا بند ہو جانا، بانجھ ہو گئی ہے۔ ادھر انہوں 70 سال، دوسرا قول 90 سال، تیسرا قول 120 سال، 120 سال عمر ہے زکریا علیہ السلام کو، اور بیوی بانجھ ہو چکی تھی، بچے نہیں تھے۔ تو جب وہ بے موسم پھلوں کو دیکھے، ایک دم دل میں بات آئی، جب اللہ پاک بے موسم پھل کو دیتا ہے تو ہم بھی تو جو ہے بہت عمر کے ہو گئے، بیوی بانجھ ہوگی، تو اللہ مجھے بھی اولاد دیں گے، کیونکہ وہ نیت سے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میں لا ولد ہوں، مجھے بچے نہیں ہے، میرے اڈا کمزور ہو گئے ہیں اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے، اے اللہ میں چاہتا ہوں میرا نسل چلے، میرا خاندان چلے، میرے بعد ایک لڑکا پیدا ہو جائے، وہ لڑکا قوم کے واسطے رہبر بنے، ہدایت کے ذریعہ بنے، نبی بنے، تو اللہ سے دعا کرے اس بے موسم پھلوں کو دیکھ کر زکریا علیہ السلام۔ سمجھ ہماری بھی؟ تو اب اللہ نے جو ہے ان کی دعا کو قبول کر لیا، دعا کو اللہ قبول کر لیا۔ ایک تو کیا ہے، زکریا علیہ السلام نیک دعا کرے، اچھی دعا کرے، کیا ہے اللہ مجھے لڑکا دے کہیں کو، تاکہ میرے جانے کے بعد میرے قوم صحیح راستے پر آ جائے، اس کا ایک لڑکا ہونا ہے۔ اور دوسری بات نبی دعا کرے، فوراً اللہ کی طرف سے حکم آیا، ایک فرشتے کو بھیجے، فرشتے نے جواب دیا کہ اے زکریا تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا۔ تو زکریا علیہ السلام نے کہا کہ کیسا؟
تعجب سے فرمائے کہ کیسا، یہ کس طرح ہوگا؟ یعنی مجھ کو جوانی عطا ہوگی یا پھر میری بیوی کا مرض بانجھ پن دور کر دیا جائے گا، کیسا ہوگا؟ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے جوان کر دیں گے یا پھر میری بیوی کا جو بانجھ پن ہے، بیماری، اس کو ختم کر دیں گے؟ فرشتے نے جواب دیا، میں اسی قدر کہہ سکتا ہوں کہ حالات کچھ بھی ہو تمہارے لیے ضرور بیٹا ہوگا، کیونکہ خدا کا فیصلہ اٹل ہے، اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور تیرا خدا کہتا ہے میرے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اور اللہ نے بشارت دی ہے کہ تمہیں 3 دن تک کسی سے بات نہیں کر سکتے، یعنی تمہاری بیوی حمل سے ہے تو اس کی علامت کیا ہے؟ تمہیں بات کرنا کر لیتے بھی کہ تم بات کر سکتے نہیں، صرف لوگوں کو اشارے سے بولتے رہتے۔ چنانچہ ایک دن ایسا ہوا، زکریا علیہ السلام بات کر نہیں پائے بلکہ اشاروں سے لوگوں کو بولتے رہے، تو اس وقت میں اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ اللہ کیا فرمائے؟ تمہیں 3 دن تک بات نہیں کر سکتے، اشاروں سے جو تم کام چلاؤ، وہ 3 دن میں تم اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام 3 دن تک بات نہیں کر سکے، حالانکہ کیا بھی بیماری نہیں ہے، پھر بھی کیا ہے، بات نہیں کرے اور 3 دن تک اشارہ کرے، ایسا کرو ویسا کرو، اور ذکر کرتے رہے۔ اتنے میں ان کی بیوی حاملہ ہوئی، عیشا علیہ السلام حاملہ ہوئی، اور ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ اللہ نے وہ لڑکی کا نام خود رکھا، ایسا کوئی پیغمبر نہیں جس کا نام اللہ رکھے ہو، صرف زکریا علیہ السلام کے لڑکے ہیں یحییٰ، اللہ ان کا خود نام رکھ کے بھیجا کہ تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، اس کا نام یحییٰ رکھنا۔ چنانچہ زکریا علیہ السلام اپنا لڑکا پیدا ہوا، نام رکھی یحییٰ۔ کیا نام جی؟ کیا نام؟ یحییٰ علیہ السلام ہے۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو آگے فرماتے ہیں یہی واقعات ہے جو قرآن عزیز صحیح حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچتے ہیں، صرف انہی پر اعتبار کیا جا سکتا ہے، ان کے علاوہ اسرائیلی روایت بہت زیادہ ہے۔ یہ تو قرآن حدیث کی روشنی میں واقعہ آپ کے سامنے آیا ہے، اس کے علاوہ اسرائیلی روایت میں بہت سارے باتیں ہیں، یہ وہ کیا کہ بڑھ چڑھ کو ہے۔ اس مسئلے میں قرآن حدیث کے بیان کردہ واقعات کے مطابق کرتی ہے، اور بعض ساقط الاعتبار ہے، یعنی بنی اسرائیل کی جو روایتیں ہیں اس میں سے کچھ تو قرآن حدیث کے موافق ہے اور کچھ تو کیا قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ اب انہوں کیا کرے، صرف انہی واقعات کو لیے جو صحیح ہے۔ چنانچہ سورہ مریم میں اللہ فرماتے ہیں، اور سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں، سورہ آل عمران میں اللہ فرماتے ہیں، ان سب کا خلاصہ ہی جو آپ کے سامنے بات آئی ہے۔ چنانچہ ایک میں کیا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور اسی طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا، کیا پکارا؟ خدایا مجھے اس دنیا میں اکیلا نہ چھوڑ، یعنی بغیر وارث کے نہ چھوڑ، ویسے تو تو ہی ہم سب کا بہتر وارث ہے، تو دیکھو ہم نے اس کی پکار سن لی، اسے ایک لڑکا دیا، یحییٰ عطا فرمایا، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے تندرست کر دیا۔ یہ تمام لوگ نیکی کی راہوں میں سرگرم تھے، اور ہمارے فضل سے امید لگائے ہوئے ہیں، اور ہمارے جلال سے ڈرتے ہوئے دعا مانگے تھے، اور ہمارے آگے عجز و نیاز سے جھکے ہوئے تھے۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ نبی ذرا یاد کرو زکریا علیہ السلام کے زمانے کو، ان کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، 120 سال، ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی کہ کوئی بچے پیدا ہونے کا امید ہی نہیں تھی۔ تب انہوں دعا کرے زکریا علیہ السلام، یا اللہ اگر میں مر جاؤں گا تو میرا کوئی وارث نہیں رہتا، میرا کوئی لڑکا نہیں رہتا، اے اللہ مجھے لڑکا دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو لڑکا دیا، نام بھی رکھ دیا یحییٰ۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے بھائی، لڑکا ہو لڑکی ہو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مالداری غریبی سب کچھ اللہ دینے والے ہیں۔
اس کا سے اگر اللہ سے مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، اللہ کے سامنے جھکیں گے تو اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، ضرور دیتے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ پھر کیا واقعات پیش آیا، صبح کی تعلیم بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔